الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد محترم سامعین و ناظرین کرام، حیا دین اسلام کا ایک امتیازی وصف ہے۔ ابن ماجہ نے اپنی سنن میں باب الحیا کے تحت ایک روایت نقل کی ہے۔ حضرت زید بن طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان لکل دین خلقا وخلق الاسلام الحیاء، کہ ہر دین کا ایک امتیازی وصف ہوتا ہے اور اسلام کا امتیازی وصف حیا ہے۔ محترم سامعین، حیا ایک ایسا وصف ہے کہ جس کا سیرت سازی اور کردار سازی میں بڑا دخل ہے۔ شرم اور حیا انسان کو معاصی کے ارتکاب اور منکرات شرعیہ، فواحش اور بے حیائی کے کاموں سے روکتی ہے۔ اس کے برخلاف بے شرمی، بے حیائی انسان کو بد اخلاق بناتی ہے اور انسان بے حیا ہونے کی وجہ سے بہت سارے غیر شرعی اور غیر اخلاقی کام کرنے لگتا ہے۔ فارسی کا مقولہ مشہور ہے، بے حیا باش و ہرچ خواہی کن۔ اسی طرح عربی میں ہے، اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، کہ جب حیا اور شرم ہی نہ ہو تو پھر جو چاہے کرو۔ معلوم ہوا کہ حیا انسان کو طاعات، حسنات، اچھے اور بھلے کاموں پر برانگیختہ اور آمادہ کرتی ہے، اور بے حیائی سیئات، منکرات اور فواحش کے ارتکاب کا باعث بنتی ہے۔ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سنن میں
باب النہی عن التعری کے تحت ایک روایت بیان کی ہے. حضرت یعلا بن شداد جس کے راوی ہیں فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ حی ستیر یحب الحیاء والستر. اللہ تبارک و تعالی حیادار ہیں، پردہ پوشی کرنے والے ہیں، اور وہ حیا کو اور پردہ پوشی کو پسند فرماتے ہیں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح بخاری میں باب الحیا من الایمان کے تحت ایک روایت بیان کی ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے منقول ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک انصاری صحابی کے پاس سے گزرے تو دیکھا کہ وہ اپنے بھائی کو حیا کے سلسلے میں نصیحت کر رہے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سن کر اور دیکھ کر ان سے یوں فرمایا کہ اپنے بھائی سے کچھ نہ کہو، فَإِنَّ الْحَيَاءَ مِنَ الْإِيمَانِ، اس لیے کہ حیا ایمان ہی کا ایک جز، ایک شعبہ، ایک شاخ اور ایمان ہی کا ثمرہ اور نتیجہ ہے. اسی طریقے سے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سنن میں ایک روایت ذکر فرمائی ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ الحیاء من الایمان والایمان فی الجنہ والبذاذۃ من الجفاء والجفاء فی النار. کہ حیا ایمان کا ایک اہم جز ہے، ایمان کی ایک شاخ ہے، اور ایمان کا مقام جنت ہے. جبکہ بذاذت، بے حیائی، بے شرمی کا تعلق جفا سے ہے، یعنی بدکاری سے ہے، اور بدکاری انسان کو جہنم رسید کرنے والی ہے. امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو بیان فرمانے کے بعد فرمایا کہ یہ روایت حسن ہے اور صحیح ہے. شعب الایمان میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے ایک روایت منقول ہے. وہ فرماتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان اور حیا کے درمیان شدید تعلق اور ربط کو بیان فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا
کہ ایمان اور حیا کے درمیان میں تلازم ہے. جب کسی قوم سے یا کسی انسان سے کسی دونوں میں سے کسی ایک چیز کو اٹھا لیا جاتا ہے تو دوسری چیز بھی خود بخود جو ہے ختم ہو جاتی ہے. اذا رفع احدهما رفع الاخر. جب دونوں میں سے کسی ایک کو رفع کر لیا جاتا ہے، اٹھا لیا جاتا ہے، تو دوسری چیز خود بخود ختم ہو جاتی ہے. اگر حیا نہیں ہے، حیا ندارت ہو، تو ایمان بھی تدریجاً دھیرے دھیرے ختم ہو جائے گا. شعب الایمان میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے ایک روایت منقول ہے. وہ فرماتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان اور حیا کے درمیان شدید تعلق اور ربط کو بیان فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ ایمان اور حیا کے درمیان میں تلازم ہے. جب کسی قوم سے یا کسی انسان سے کسی دونوں میں سے کسی ایک چیز کو اٹھا لیا جاتا ہے تو دوسری چیز بھی خود بخود جو ہے ختم ہو جاتی ہے. اذا رفع احدهما رفع الاخر. جب دونوں میں سے کسی ایک کو رفع کر لیا جاتا ہے، اٹھا لیا جاتا ہے، تو دوسری چیز خود بخود ختم ہو جاتی ہے. اگر حیا نہیں ہے، حیا ندارت ہو، تو ایمان بھی تدریجاً دھیرے دھیرے ختم ہو جائے گا. ایمان اگر مرفوع ہو، اٹھا لیا جائے، تو حیا جو ہے ناپید ہو جائے گی. ان تمام احادیث سے اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ان مبارک فرامین سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم تمام کو حیا کے وصف سے متصف ہونا چاہیے اور اپنے آپ کو حیادار بنا کر ایک اچھا اور بھلا انسان ثابت کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اللہ رب العزت مجھے اور آپ سبھی کو اپنا نیک اور صالح بندہ بنائے. وآخر دعوانا